اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم علیہ۔ بشرا مسجد یوٹیوب چینل کے سلسلے دینی مسائل میں حاضر خدمت ہے۔ آج روزوں کے چند مسائل آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل بشرا مسجد یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیں تاکہ آپ کو تازہ ترین ویڈیوز باقاعدگی سے ملتے رہیں۔ روزے کے پہلا مسئلہ، کیا الٹی آنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ از خود خواہ کتنی ہی الٹی آئے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، جان بوجھ کر مثلا انگلی وغیرہ منہ میں ڈال کر اگر قے کی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ روزہ دار ہونا یاد بھی ہو۔ دوسرا مسئلہ، حالت روزہ میں احتلام ہو جائے تو کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ درست مسئلہ یہ ہے کہ حالت روزہ میں احتلام سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ تیسرا مسئلہ یہ، کچھ لوگ سمجھتے ہیں تھوک یا بلغم نکلنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا مکروہ ہوگا، اس بنا پر وہ حالت روزہ میں بار بار تھوکتے رہتے ہیں۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تھوک نکلنے سے، تھوک منہ میں جب تک رہے، بلغم منہ میں جب تک رہے اور منہ ہی سے اندر نکل لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا اور تھوک نکلنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ روزے میں تیل خوشبو لگانے اور منہ زیر ناف یا صاف کرنے کو درست نہیں سمجھتے۔ یاد رہے، درست مسئلہ یہ کہ یہ کام روزے کی حالت میں جائز ہے۔ سرما لگانے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، البتہ کاجل کا حکم سرمے والا نہیں، کاجل سے پرہیز کیا جائے گا۔ اگر رمضان میں سحری میں آنکھ نہ کھلے، سحری کھانا چھوٹ جائے تو روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں ٹوٹے گا؟ درست مسئلہ یہ ہے، سحری روزے کے لیے شرط نہیں ہے، رات میں نیت کر لی جائے یا پھر نصف النہار یعنی دہوائے کبریٰ یعنی زوال سے پہلے نیت کر لی جائے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد نیت کی جائے تو تین چیزیں مد نظر رکھنی پڑیں گی۔ نمبر ایک یہ کہ روزہ بند ہونے کے بعد سے نیت کرے۔ نمبر دو یہ کہ نیت کرے کہ میں روزہ بند ہونے کے وقت سے روزے سے ہوں۔ نمبر تین یہ کہ نصف النہار کے بعد نیت نہیں ہو سکتی، یعنی آدھا دن گزر گیا، یہ جاگ بھی رہا ہے، اسے پتہ بھی ہے، نیت نہیں کر رہا، سو اب اس کی نیت قابل قبول نہیں۔ رات میں اگر غسل فرض ہو جائے تو اب روزہ شروع ہونے کے بعد کلی یا ناک میں پانی افطار کے وقت ہی ڈالیں گے۔ یاد رہے، اس مسئلے کو ہم واضح کرتے ہیں کہ روزہ شروع ہونے سے پہلے کسی بھی وجہ سے غسل فرض ہو یا روزے میں احتلام ہو جائے تو غروب کا انتظار نہیں کریں گے۔ روزہ کی حالت میں نہانا ہو تب بھی غسل کے تمام فرائض ادا کیے جائیں گے۔ پورے جسم پر پانی بہانے کے ساتھ ساتھ غسل میں کلی کرنا، ناک کے پورے نرم حصے میں پانی پہنچانا فرض ہے، اس کے بغیر غسل نہ ہوگا، نہ نمازیں ہوں گی۔ یاد رہے کہ روزہ ہو تو غرارہ نہیں کریں گے۔ عام دنوں میں بھی غرارہ غسل کا فرض یا کلی کا حصہ نہیں ہے، جداگانہ سنت ہے، وہ بھی اس وقت جب روزہ نہ ہو۔ البتہ روزے کی حالت میں ناک میں پانی سانس کے ذریعے اوپر کھینچنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا حالت روزہ میں مسواک کی جا سکتی ہے؟ کی جا سکتی ہے۔ احتیاط رہے کہ ریشے مسواک کے حلق سے نیچے نہ جائیں۔ جب تک اذان ہوتی رہے گی سحری میں کھانا پینا جاری رکھا جا سکتا ہے۔ یاد رہے کہ جب تک سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے جس وقت، تو اذان فجر اور نماز فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ لہٰذا جو سحری بند ہونے کے باوجود اذان شروع یا ختم ہونے کا انتظار کرتے ہوئے کھاتا پیتا رہا، اس نے گویا اپنا روزہ برباد کیا۔ جو ہی وقت ہو جائے کھانا پینا بند فرما دیجیے۔ چوٹ وغیرہ لگنے سے خون نکل آئے اگر حالت روزہ میں، یا خون ٹیسٹ کروانے سے روزے پر کیا کوئی اثر پڑتا ہے؟ جسم سے کوئی چیز باہر آنے پر روزہ نہیں ٹوٹتا، لہٰذا ٹیسٹ کے لیے خون نکلنے یا زخمی ہونے پر خون بہنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزہ کسی چیز کے براہ راست ذریعے سے جوف یعنی معدے یا دماغ تک پہنچنے پر ٹوٹتا ہے، لہٰذا اس عمل سے جو خون نکالا یعنی ٹیسٹ کے لیے خون نکالا، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ روزے میں انجیکشن لگانے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ نہیں۔ اگر یہ سوچ ان علماء کی پیروی ہے جن کا موقف یہی ہے تو ٹھیک ہے، یعنی دو طبقے، ایک طبقہ کہتا ہے کہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن قوی اور مضبوط دلائل ہے۔ وہ کیا ہے؟ انجیکشن لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، خواہ وہ نس میں لگے یا مسل یعنی گوشت میں لگایا جائے۔ شدید ضرورت ہو تو علماء نے ڈرپ تک لگانے کی اجازت دی ہے۔
کیا روزے میں عطر یا خوشبو سونگھنے سے روزہ ٹوٹ جائے گا؟ نہیں، ایسا نہیں ٹوٹتا، روزہ خوشبو یا عطر سونگھنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جس دن سفر کرنا ہے اس دن روزہ چھوڑ سکتے ہیں، ایسا لازم نہیں ہے۔ حالت سفر میں شریعت نے اجازت دی ہے کہ روزہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ رکھے، لیکن اگر چھوڑے گا سفر کی حالت میں روزہ تو ان کی قضا بعد میں کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو مرض یا کسی اور درست عارضے یا بغیر عذر کے روزہ چھوڑ دیں تو فدیہ ہی دے دیں تو بس ٹھیک ہے، بعد میں روزہ نہ رکھیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روزہ کسی بیماری کی بنیاد پر ترک کیا گیا ہو یا بغیر کسی عذر کے، پہلا مرحلہ تو یہ ہے کہ اس روزے کے بدلے ایک روزہ قضا رکھے۔ فدیہ اس صورت میں صرف متبادل ہوگا جب بڑھاپے کی وجہ سے روزہ رکھنے کی قدرت ہی نہ ہو، نہ آئندہ قدرت ملنے کی امید ہو۔ ایسے شخص کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ تو ایسے شخص کا فدیہ قبول ہے؟ محض میرے سر میں درد ہوا اور میں نے کہا میں فدیہ دے تو میں روزہ نہیں رکھوں گا؟ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ مجھے اگر ایسا ہے کہ کوئی بیماری ہے اور میں اس کے بعد ٹھیک ہو جاتا ہوں الحمدللہ، تو مجھے اس روزے کی قضا دینا ہوگی، فدیہ سے کام ہی صرف نہیں چلے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، تو یاد رہے کہ مطلقاً تو ہر صورت میں ٹوٹ پیسٹ کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، اگر ٹوٹ پیسٹ کے ذرات یا ٹیسٹ اگر وہ حلق سے نیچے اتر کے محسوس ہو رہے ہیں تو ایسا ہے کہ اس میں احتیاط کیا جائے۔ اگر ذرات حلق سے نیچے نہ بھی اتریں تب بھی روزے کی حالت میں ٹوٹ پیسٹ کرنا علماء نے مکروہ بتایا ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ہر قسم کا روزہ، خواہ وہ فرض ہو، خواہ وہ واجب ہو، نفل ہو، خواہ رمضان کا ادا یا روزہ ہو یا قضا، اس کے توڑنے سے کفارہ لازم ہوگا۔ یاد رہے کہ ہر روزہ توڑنے سے کفارہ نہیں ہے، بلکہ صرف رمضان کا ادا روزہ جان بوجھ کر توڑنے سے کفارہ لازم ہوتا ہے۔ لہٰذا کچھ صورتیں ایسی ہیں جس میں رمضان کا روزہ توڑنے سے کفارہ لازم نہیں ہے، کچھ میں کفارہ لازم ہوتا ہے، البتہ قضا کا ایک روزہ ہر صورت میں لازم ہوگا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ روزے کی حالت میں ٹھنڈک کے لیے نہانا یا کلی کرنا یہ روزے کو مکروہ کر دیتا ہے، ایسا نہیں ہے۔ روزے کی حالت میں ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے نہانا یا کلی کرنا بلکہ بدن پر گیلا کپڑا لپیٹنا بھی اجازت ہے، مکروہ نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ روزہ چھوٹ جائے جب بھی 60 روزے بطور کفارے کے رکھنا ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ روزہ چھوڑ دینے پر صرف اس کی قضا ہے، یعنی ایک روزہ قضا کا بعد میں رکھنا ہوگا۔ البتہ بغیر عذر شرعی روزہ چھوڑنا سخت گناہ کا کام ہے، ایسی صورت میں قضا کا روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی ہوگی۔ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کلی کرتے ہوئے غلطی سے پانی حلق سے اتر جائے تو روزہ نہیں ٹوٹتا، مطلقاً ایسا سمجھنا درست نہیں۔ درست مسئلہ یہ ہے جب روزہ دار ہونا یاد ہو تو اگرچہ پانی غلطی سے حلق سے اترا ہو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، اگر روزہ دار ہونا ہی یاد نہ ہو تو اب اگرچہ جان بوجھ کر پانی حلق سے اتر گیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرے لفظوں میں یوں سمجھے کہ بھول کر کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، بطور خطا کھانے پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ آخری مسئلہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر روزہ فرض ہی نہیں ہے۔ یاد رکھیں درست مسئلہ تو یہ ہے، اگر حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت روزہ رکھنے پر قادر ہو تو اس پر بھی روزہ رکھنا فرض ہے۔ ہاں، اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کو نقصان پہنچنے کا صحیح اندیشہ ہو تو اس صورت میں وہ رمضان کا روزہ چھوڑ سکتی ہے، لیکن جتنے روزے چھوڑے گی وہ بعد میں قضا رکھنے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں دینی مسائل سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔